الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس مقدس کتاب قرآن مجید میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ نماز کے لیے سب سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور وضو سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو آدمی وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا اس کو وضو نہیں ہوتا۔ یعنی اکثر لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں تو باتیں کرتے آتے ہیں، تو پھر وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس بندے کا وضو ہی نہیں ہے جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرا۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس لیے وضو کرنے سے پہلے انسان کو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور پھر وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو انسان وضو کرتا ہے میرے طریقے کے مطابق، میری سنت کے مطابق، من توضأ فأحسن الوضوء، ایک حدیث میں تھا ہاکذا، آپ نے فرمایا جس طرح میں وضو کرتا ہوں میرے طریقے کے مطابق جو آدمی وضو کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اس اپنے بندے کے زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے من توضأ فأحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اور یاد رکھیں دعا پڑھتے وقت انسان نہ آسمان کی طرف دیکھے نہ اشارہ کرے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان صرف دعا پڑھے تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے انسان اتنی عظمت والا بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے فتحت ابواب الجنۃ ثمانیہ، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کل قیامت کے دن کسی کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھلے گا، کسی کے لیے جنت کے 2 دروازے، کسی کے لیے 3 دروازے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور وضو کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، یہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارزقہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو رزق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے اس بندے پہ رحم فرما، اے اللہ تو اس کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کا فرشتہ، آج تھوڑی سی کی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی اللہ کے ولی سے دعا کروں، کسی نیک آدمی سے، کسی ایسے بزرگ سے دعا کروں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں، اور فرشتوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے رات کو وضو کیا ہے اور وضو کر کے باوضو ہو کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔
اور آپ کو پتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون، میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی. جب معراج سے واپس آئے تو آ کر پوچھا بلال تیرا عمل کیا ہے، تو کون سے ایسے چھپ چھپ کے عمل کرتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بلال تو دنیا میں چلتا ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، میں نے جنت میں دیکھا تو میرے بھی آگے آگے چل رہا تھا، تیرا عمل کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول اور تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں باوضو ہو جاتا ہوں، فوری طور پر وضو کر لیتا ہوں اور ہر وقت میں باوضو ہی رہتا ہوں. اور یہی میرا ایک عمل ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور اکثر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہوں، اور زیادہ میرا یہی عمل ہے کہ میں باوضو رہتا ہوں. اس لیے انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وضو کی حالت میں رہے. آج لوگ پریشان ہیں کہ جی نظر لگ گئی ہے، جی یہ شکایت ہے، جادو ٹونا ہے، یہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. تو میرے بھائیوں ایک عمل آپ کر لیں، ہر وقت اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہر وقت باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کو کوئی جادو ٹونے کی کوئی نظر کی شکایت نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی ہر وقت باوضو رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.